السلام علیکم۔ آج ہمارا عنوان ایک ایسی شخصیت جو حکیم بھی ہیں، مختلف زبانوں میں بہت بڑے اسکالر بھی رہے، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جسے ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ جی ہاں، یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے، ان کا نام حکیم محمد سعید ہے۔ حکیم محمد سعید کی ولادت 1920 میں ہوتی ہے اور ان کی وفات 1998 میں۔ حکیم محمد سعید دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی آئے اور دوا سازی کا ایک بہت بڑا مکتب ہمدرد کے نام سے قائم کیا، جو آج بھی قائم ہے۔ انہیں اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبان کے بہت بڑا اسکالر مانا اور جانا جاتا ہے۔ کراچی میں مکتب سے واپسی پر ان کی شہادت ہو گئی۔ حکیم صاحب نے پاکستان میں نونہال بچوں کا رسالہ شائع کیا اور تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی، جو کہ طب، ادب، سائنس، صحت اور اسلامی معلومات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کے سفر نامے بھی لکھے۔ وہ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے، مگر اس کا معاوضہ تک نہ لیا۔ حکیم صاحب کو حکومت پاکستان نے بہت سے اعزازات سے نوازا، جن میں ستارہ امتیاز اور ستارہ نشان امتیاز شامل ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہے یہ سبق، جس میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی تاریخی ہیں اور تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم بات کریں گے برٹش میوزیم لائبریری، جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے، سب سے مشہور و معروف ہے۔ یہاں پر ایک آرٹ گیلری بھی ہے، جہاں پر مجسمہ سازی، مصوری، ثقافتی اور ظروف سازی، یعنی جہاں پہ برتن بنانے کے بہترین نمونے موجود ہیں، جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں۔ ان میں قدیم یونان، مصر، بابل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے وہ نوادرات شامل ہیں جو اب موجودہ دور میں ہم کو نہیں ملتے۔ یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا بھی ایک ایسا قیمتی ذخیرہ ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں موجود ہی نہیں ہے۔ برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں، اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر و نایاب کتبے، مٹی کے برتن، مورتیاں اور دوسری چیزیں ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے ایک اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ، دنیا کی سب سے بڑی 3 لائبریری ہیں۔ ان سب سے بڑی 3 لائبریریوں میں یہ برٹش لائبریری کا شمار ہوتا ہے۔ دوسری 2 عظیم لائبریریاں پیرس کی لائبریری ببلیوٹیک نیشنل اور واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس۔ یہاں 70 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود ہیں اور ان میں زیادہ تر انگریزی ہی کی کتابیں ہیں، لیکن دنیا کی دوسری زبانوں کی کتابیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ برٹش میوزیم لائبریری کی ایک اور اہم خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ مطبوعہ ہے، جہاں پہ طباعت ہوتی ہے، یعنی چھپائی ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اس میں کتابیں، دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ موجود ہیں۔ دوسرا حصہ مخطوطات کا ہے، یعنی قلمی نسخوں کا ہے، خطوط کا ہے۔ یہاں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپین مخطوطات ہیں۔ تیسرا حصہ مراکش سے لے کر جاپان تک کے مخطوطوں اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اخبارات کی ایک الگ لائبریری ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی ایک بہت اہم بات کہ ارسطو کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ یعنی یہ لائبریری کتنی عظیم لائبریری ہے، جس میں بابائے سیاسیات
ارسطو کی اپنے ہاتھ کی تحریر شدہ مواد جو ہے یہاں پہ رقم ہے۔ لائبریری کے ان حصوں میں یہ تینوں حصے جو ہے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ ایک حصہ مطبوعہ جیسا بتایا گیا ہے، دوسرا حصہ مخطوطات کے لیے مخصوص کر دیا گیا، تیسرا حصہ جس میں جو ہے وہ چھپی ہوئی کتابوں سے تمام چیزیں اسے موجود ہیں۔ یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر بھی اس کے اندر موجود۔ عزیز طلبہ، اب ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا، یعنی ہم البیرونی کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ البیرونی ایک بہت بڑا نام، ایک عظیم سائنسدان، ایک اسلامی سائنسدان جن کا نام ابو ریحان بن احمد تھا، اسلامی دنیا کے ایک عظیم سائنسدان ہیں۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات اور دواؤں کی خاصیت کے ماہر، سیاح اور آثار قدیمہ کے عالم بھی تھے۔ البیرونی نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ ان کو ان کتابوں پر شاہی دربار سے بڑے بڑے انعامات بھی پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی بھی انعام قبول نہیں کیا۔ وہ شاہی انعام کو اپنے علمی مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے اور کسی انعام کی پرواہ کیے بغیر لکھنے میں مگن رہتے تھے۔ البیرونی نے تقریباً 100 سے 125 کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں جیومیٹری، ریاضی، جغرافیہ، زمین کے علم، فلکیات اور دواؤں کے علم پر کتابیں شامل ہیں۔ البیرونی کے اہم سائنسی کارناموں میں طول بلد اور طول عرض لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ کا علم معلوم کرنا، دنیا میں پہلی بار قدرتی چشموں کے بارے میں یہ بات ثابت کرنا کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں۔ انہوں نے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور معدنیات کے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور ان کے فوائد اور مختلف زبانوں میں ان کے نام بھی بتائے۔ ان کا ایک بہت بڑا کمال، ایسٹرونومی اور ریاضی کے مطالعے کے لیے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا، وہاں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کو غور سے دیکھا، پھر غزنہ واپس آ کر کتاب الہند کے نام سے ایک کتاب لکھی اور وہ ساری معلومات جو انہیں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھی اس میں جمع کر دیں۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ اس عظیم سائنسدان کا انتقال 1048 میں ہوا۔ ایک عظیم شخصیت کو مزید اب ہم پڑھیں گے، ابن الہیثم، ان کا نام ابو علی الحسن۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی، روشنی کے نام سے، جس میں انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ دراصل روشنی کیا ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا، جسے آج ساری دنیا مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور اس کی اندرونی بناوٹ کیا ہے۔ ابن الہیثم نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے بھی دکھایا، یعنی ایک شمع کا الٹا عکس پردے پر ڈالا۔ یہی کیمرے کا بھی اصول ہے۔ ابن الہیثم نے بصریات یعنی دیکھنے کے علم کا علاوہ ریاضی اور فلکیات میں بھی بڑی مہارت حاصل کی۔ وہ 965 میں پیدا ہوئے، بصرے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بغداد چلے گئے، جو اس زمانے میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز مانا جاتا تھا۔ وہاں انہوں نے مختلف علماء و سائنسدانوں سے ملاقات کی اور ان سے علمی مذاکرے کیے۔ بغداد کے بعد وہ قاہرہ چلے گئے اور پھر وہیں اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار دیا۔ اس نامور سائنسدان کا انتقال 1043 میں ہوا۔